فأخرجناہم، پس ہم نے ان کو نکال دیا، من جنات وعیون، باغات اور چشموں سے، وکنوز اور خزانوں سے، ومقام کریم اور عمدہ اور نفیس مکانات سے، کذالک اسی طرح سے ہم نے ان کے ساتھ کیا، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، اور ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو کر دیا، فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پھر فرعون کی فوجوں نے ان کا پیچھا کیا سورج نکلتے ہی، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پھر جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، انا لمدرکون، اب تو یقیناً ہم پکڑے گئے، قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، ان معی ربی، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا، فاوحینا الی موسیٰ، پس ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر، کہ تم اپنا عصا دریا پر مارو، فانفلقا، پس دریا پھٹ گیا، فکان کل فرق، اور دریا کا ہر حصہ ایسا ہو گیا، کالطود العظیم، جیسا بڑا عظیم پہاڑ ہوتا ہے، وَأَزْلَفْنَا، پھر ہم نے قریب کر دیا، ثم الآخرین، اس جگہ پر دوسرے لوگوں کو، یعنی فرعون کی فوج کو، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو بچا لیا، وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور جو ان کے ساتھ تھے ان سب کو بھی، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس بات میں بہت بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، پھر بھی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہ غالب اور نہایت مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے ان کو باہر نکال دیا چشموں سے، باغوں سے، ان کے نفیس مکانات اور ان کی عمدہ رہنے کی جگہیں ہم نے آل فرعون سے یوں چھڑوا دیں، ہنستے بستے گھروں سے اور بلند و بالا اور پھلدار باغات سے اور چشموں والے علاقے سے اور بہتے ہوئے چشمے اور خزانوں کے خزانے، عمدہ نفیس محلات سب چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں وہ اپنی سرزمین کو چھوڑ کر نکل پڑے، اور پھر اس طرح سے ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور یہ سب چیزیں بنی اسرائیل کو وراثت میں مل گئیں، وہ مر گئے اور ان کی وراثت کے وارث بنے بنی اسرائیل۔ فرعون اپنے تمام لو لشکر اور تمام رعایا کو اور مصر کے لوگوں کو اور بیرون کے لوگوں کو اور جو اس کے ساتھ تھے ان کو، اپنی قوم کے لوگوں کو بڑے تمتراک اور ٹھاٹھ باٹ سے بنی اسرائیل کو تہس نہس کرنے کے ارادے سے چلا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کر گئی تھی، لاکھوں سے بھی اوپر تھے وہ لوگ سارے، ان میں سے 1 لاکھ تو صرف وہ تھے جو سیاہ رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے، 1 لاکھ تو صرف وہ لوگ تھے۔ لیکن فرماتے ہیں یہ روایات اہل کتاب کی ہیں جو قابل تأمل ہیں۔ امام کعب فرماتے ہیں 8 لاکھ تو فرعون کی فوج میں صرف گھوڑوں پر سوار تھے۔ اس بارے میں مختلف روایات بنی اسرائیل کی مروی ہیں۔ اتنا تو قرآن سے ثابت ہے کہ فرعون اپنی کل جماعت کو لے کر چلا، مگر قرآن نے ان کی تعداد بیان نہیں فرمائی، اس لیے کہ اس میں ہمارا کچھ نفع نہیں ہے۔ اسلام بھائی بھی کل کہہ رہے تھے اگر ان کی 16 لاکھ کی فوج تھی تو فرعون ان کا راشن کیسے پورا کرتا ہوگا، ہم تو 6 لاکھ فوج کا بھی پورا نہیں کر سکتے۔ تو اس بات کے جاننے میں ہمارا کوئی نفع نہیں ہے، ہمیں بس اپنی آرمی کی فکر کرنی چاہیے۔ فرعون کی فوج تو غرق ہو گئی ہے، وہ جیسے بھی پورا کرتا تھا، اس کی سلطنت ہمارے پاکستان سے تو 10 گنا بڑی تھی، بلکہ 10 بھی کم ہے، پتہ نہیں کتنی دنیا کا ممالک تھا، اللہ نے بس اس کو غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طلوع آفتاب کے وقت یہ ان کے پاس پہنچ گیا،
کافروں نے مومنوں اور مومنوں نے کافروں کو دیکھ لیا. ترا الجمعان، جمعان دونوں فوجوں نے، ترا کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے گئے، آگے بحر کلزم ہے اور پیچھے فرعون کا ٹٹی دل لشکر ہے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. اب کہاں جائیں گے؟ آگے دریا کی خوفناک موجیں ہیں اور پیچھے ان کا ظالم فوج بھی آ گئی ہے. ظاہر بات ہے کہ نبی اور غیر نبی کا ایمان یکساں تو نہیں ہوتا. انہوں نے سبب کے درجے میں سارے رستے بند کر کے کہنے لگے انا لمدرکون، اب تو کوئی شک ہی نہیں ہے. انا کا لفظ یقیناً اب ضرور پکڑے گئے. انا بھی انہوں نے کہا، لمدرکون میں لام تاکید کا بھی ہے، اب تو ہمارے پکڑے جانے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے یقین اور شکوک و شبہات پہ کلّا کی تلوار چلا دی. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں ان کا ایمان کہاں متزلزل اور موسیٰ علیہ السلام کا ایمان پہاڑوں جیسا، دونوں میں بالکل فرق. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت ٹھنڈے دل سے جواب دیا، گھبراؤ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی ایذا نہیں پہنچائی جا سکتی. میں اپنی رائے سے لے کر تمہیں نہیں نکلا، میں اللہ کی وحی سے لے کر نکلا ہوں، احکم الحاکمین کے حکم سے چلا ہوں. وہ وعدہ خلاف ذات نہیں ہے. ان کے اگلے حصے میں موسیٰ علیہ السلام کی فوج کے اگلے حصے میں ہارون علیہ السلام تھے، اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوشع بن نون تھے. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے. اس کا مطلب ہے 3 نبی تھے، 3 نبی ساتھ تھے. یوشع بن نون بھی تھے جن کا قصہ سورہ کہف کے اندر آتا ہے. یہ آل فرعون کا مومن شخص تھا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون تھے نا، اور ساتھ حضرت وہ جا رہے تھے خضر علیہ السلام سے ملنے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے کہا تھا یہ مچھلی ہم نے روسٹ کر کے مسالہ لگا کے تھیلے میں رکھی ہوئی ہے، ایک وقت آئے گا یہ تھیلے میں سے مچھلی باہر نکل کے چھلانگ لگا کے دریا میں چلی جائے گی. یہ روسٹڈ ذبح کی ہوئی مچھلی جو ہے دریا میں چھلانگ لگا کے خود تھیلے سے نکل کے چلی جائے گی. جب یہ تھیلے سے باہر نکل کر دریا میں جائے گی تو تم نے اس جگہ مجھے بتانا ہے، وہاں ہم جس بندے سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں وہاں ہوگی ملاقات. وہ یہ ہوا کہ جو ہے نا مچھلی تھیلے سے نکلی اور دریا میں چلی گئی، اور یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے. اور وہ فرماتے ہیں مجھے شیطان نے بلا دی یہ بات. چلتے چلتے کافی آگے نکل گئے. جب رات گزاری، صبح کا ٹائم ہوا تو انہوں نے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، سفر سے بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، ناشتہ تو لاؤ، ذرا ناشتہ کریں. تو جب ناشتہ لینے گئے اپنے سامان کی بات کہنے لگے وہ مچھلی تو نکل ہی گئی ہے، وہ تو کل کی نکلی ہوئی ہے، وہ تو تھیلے سے نکلی اور دریا میں چلی گئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہیں تو ہم نے جانا تھا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسی لیے تو ہم اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں. فرتد علی آثارہم ما قصدا، پھر واپس چل پڑے اسی رستے کی طرف جہاں انہوں نے جانا تھا. تو یہ یوشع بن نون تھے، اور یہ آل فرعون کا مومن شخص یہی یوشع بن نون تھے. آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو ہے وہ ایمان لے آیا تھا، ایک شخص ایمان لے آیا تھا، اور اس کے نام پر 24ویں سپارے پہ پوری سورت ہے جس کا نام ہی سورۃ المومن ہے. اس میں اللہ نے اسی مومن شخص کی تعریف کی ہوئی ہے جگہ جگہ. تو یہ یہی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر کے اگلے حصے میں تھے. گھبراہٹ کے مارے اور راہ نہ ملنے کی وجہ سے سارے بنی اسرائیل ہکا بکا ہو کے ٹھہرے ہوئے تھے. اب کیا کریں؟ آگے تو بحر کلزم ہے، اور بحر تو بڑا دریا کہتے ہیں. ہمارا تو جو کراچی کا دریا ہے یہ تو بحیرہ ہے، یہ تو بحیرہ عرب ہے، یہ تو چھوٹا سمندر ہے. بحر تو بڑا سمندر ہوتا ہے، وہ اس سمندر سے بھی بڑا تھا اور خوفناک بھی. اب اس اضطراب کی وجہ سے جناب کلیم اللہ علیہ السلام سے دریافت فرمانے لگے اب کیا کریں؟ اور کیا اللہ نے اسی راستے پر چلنے کا کہا تھا، یا کہیں غلط تو نہیں آ گئے آپ؟ کہیں اور تو اللہ نے جانے کا نہیں کہا تھا. اگر یہاں جانے کا کہا ہوتا تو یہ تو آگے سمندر شروع ہو گیا، وہ پیچھے فوج پہنچ گئی ہے اس کی. تو آپ نے ہاں اللہ نے یہی آنے کا کہا تھا، میں غلط گائیڈ نہیں کیا تم لوگوں کو. اتنی دیر میں فرعون کا لشکر سر پہ آ پہنچا. پتہ نہیں وہ کیسا وقت ہوگا جب اتنا ظالم بادشاہ جابر جتنے 70,000 بچے ذبح کروائے ہوئے ہیں. ایک ہوتا ہے تلوار سے، ایک ہوتا ہے چھری سے ان کے گلے کاٹ دو بچوں کے. اور چھوٹا سا معصوم بچہ پھول جیسا، گلاب جیسا جب پیدا ہوتا ہے تو ہر بندے کو ترس آتا ہے اس پر. جانور کتے بلی کے بچے پر بھی بندے کو ترس آتا ہے، چڑیا کے بچے پر. انسان کا بچہ تو انسان کا ہے. اس ظالم نے ان کو بھی ذبح کروایا تھا. تو وہ پہنچ گیا. اب تو ظاہر ہے خوفناک، بڑی خوف کی کیفیت ہوگی. اسی وقت پروردگار کی وحی آئی کہ اے نبی انضرب بعصاک البحر، اپنی لکڑی مارو دریا پر، پھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھو. آپ نے لکڑی ماری، جس کے لگتے ہی بحکم الہی پانی پھٹ گیا. اس پریشانی کے وقت، اس پریشانی کے عالم میں اللہ کی قدرت کا یہ نظارہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ ابن ابی حاتم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ میں مذکور ہے. ایسے مشکل کے وقت میں جب اللہ کی قدرت کا عجیب کرشمہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھ گئے اب دعا مانگنے کا قیمتی وقت ہے، اب دعا مانگو. انہوں نے کیا دعا مانگی؟ یا من کان قبل کل شیء المکون لکل شیء والکائن بعد کل شیء اجعل لنا مخرجا. یا من کان قبل کل شیء، اے وہ ہستی اور وہ ذات ہر چیز کے وجود میں آنے سے پہلے جو موجود تھی، ہر چیز کے وجود میں آنے سے پہلے جو موجود تھی. المکون لکل شیء، ہر چیز کو وجود بخشنے والی جو ذات ہے وہ. والکائن بعد کل شیء، ہر چیز جب اپنے انجام کو پہنچ جائے گی اور پھر بھی جو ذات موجود ہوگی وہ. اے وہ ذات
اجعل لنا مخرجا، ہمارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں، ہمارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی تھی کہ اللہ کی وحی آ گئی۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے بتایا بھی تھا، وحی بھی بھیجی تھی کہ یہاں جاؤ، لیکن مشکل کے وقت دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ دعا مانگی تو وہی آئی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگی تو وہی آئی، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی براہ راست وحی کے مطابق آئے ہیں یہاں، لیکن پھر بھی اینگوں کے برا کے دعا ضرور مانگی۔ تو ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم دعا نہ مانگیں؟ اور پھر جو لوگ تانا دیتے ہیں وہ انتہائی غلط کرتے ہیں۔ آج کل تو بڑیاں لمبیاں لمبیاں دعا مانگ رہے ہو، خیر صاحب یہ بہت غلط بات ہے۔ مشکل کے وقت دعا مانگنا یہ سنت انبیاء ہے، اللہ کا حکم ہے یہ۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَعْتَذِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو عذاب میں پکڑتے بھی ہیں، پھر بھی اپنے رب کے آگے نہیں روتے۔ یہ اللہ چاہتے ہیں کہ جب مشکل آئے تو بندہ روئے اور دعائیں مانگے۔ اللہ ہمیں تو سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق دے۔ یا من کان قبل کل شیء المکون کل شیء والکائن بعد کل شیء اجعل لنا مخرجا۔ یہ دعا یاد کر لیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اس رات اللہ تعالیٰ نے دریا کی طرف پہلے ہی وحی کر دی تھی۔ حضرت قتادہ جو امام المفسرین ہیں فرماتے ہیں دریا کو اللہ کا آرڈر رات کو ہو چکا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو تم نے رستہ دینا ہے، اور جب تجھے لکڑی ماریں گے تو تم نے ان کی بات سننی ہے اور ماننی ہے۔ پس سمندر میں رات بھر تلاطم رہا اور موجیں ٹھاٹھے مارتی رہیں اور ادھر سے ادھر سر ٹکراتی رہیں کہ نامعلوم کس وقت اور کس جانب سے اللہ کے کریم میرے پاس آ گئے۔ اس لیے پوری رات دریا میں خوفناکی رہی، تلاطم رہا، موجیں ادھر سے ادھر جاتی، ادھر سے ادھر جاتی، ادھر سے ادھر آتی کہ نہ جانے اللہ کے کریم کہاں سے آ گئے۔ اس لیے حل چل رہی دریا میں کہ کہیں اللہ کے حکم میں کوتاہی نہ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ میں ان کے حکم کی بجا آوری میں تاخیر نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ جب بالکل کنارے پہنچ گئے تو آپ کے ساتھی حضرت یوشع بن نون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو حکم کیا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں سمندر میں اپنا عصا ماروں۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے کلیم، پھر دیر کیا ہے، مارتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ فرعون کی فوجیں پہنچ گئی ہیں، آگے دریا ہے، تو جیسا اللہ نے حکم دیا مارے نا اپنا عصا۔ تو یوشع بن نون علیہ السلام کے مشورے پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا۔ جب عصا مارا دریا کو زور سے تو اللہ کے حکم سے کہ تو پھٹ جا اور مجھے چلنے کے لیے راستہ دے، اسی وقت وہ پھٹ گیا، راستہ بیچ میں صاف نظر آنے لگا اور آس پاس پانی بطور پہاڑ کے کھڑا ہو گیا، جیسے پہاڑ ہوتا ہے، اور 12 راستے نکل آئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 تھے، وہاں پر بھی اتفاق نہیں تھا، کہتے تھے نہیں الگ جی ٹی روڈ ہو، ہمارا الگ سڑک ہو، الگ موٹر وے ہونی چاہیے۔ اور پھر قدرت الہی یہ کہ ہر 2 رستوں کے درمیان جو پانی حائل تھا اس میں سوراخ ہو گئے تاکہ دونوں سڑکوں والے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، تاکہ دونوں سڑکوں والے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں کہ سب سلامت روی سے آ رہے ہیں۔ پانی مثل دیواروں کے ہو گیا، اور ہوا کو حکم ہوا کہ سمندر نے جو سڑک بنائی ہے جلدی سے چل کر اس کو پانی سے صاف کر دو، سارا پانی خشک ہو جائے تاکہ سڑک پہ کوئی گیلا پان نہ ہو۔ پاس اس خشک راستے سے آپ ماں اپنی قوم کے بے کھٹکے جانے لگے۔ پھر فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے دریا سے قریب کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور سب کو تو نجات مل گئی، اور باقی سب کافروں کو ہم نے ڈبو دیا، ان میں سے کوئی نہ بچا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں فرعون کو جب بنی اسرائیل کے باغ جانے کی خبر ملی تو اس نے فوراً ایک بکری ذبح کی، اور کہا بکری ذبح ہو چکی ہے، اس کی کھال اترنے سے پہلے 6 لاکھ فوج فوراً میرے پاس موجود ہو۔ بکری ذبح ہو چکی ہے، کھال اترنے سے پہلے 6 لاکھ فوج فوراً میرے پاس موجود، فوراً آرڈر کرو سب کو، جتنے کیمپوں میں ہے سب کچھ فوراً ریڈی ہو کر اسلحہ لے کر آ جائیں۔ دیکھ کیسا ظالم بادشاہ تھا، اور کیسا اس کی، دیکھیں فوج کو کتنا ہائی الرٹ رکھا ہوا تھا۔ کتنی دیر ہوگی، آدھا گھنٹہ کہہ لیں، 20 منٹ کہہ لیں، 6 لاکھ فوج فوراً اس کے پاس آ گئی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام بھاگم بھاگ دریا کے کنارے جب پہنچے تو دریا سے فرمانے لگے تو پھٹ جا، ہٹ جا، ہمیں جگہ دے۔ اس نے کہا یہ کیا تکبر کی باتیں کر رہے ہو، کیا میں اس سے پہلے بھی کبھی پھٹا ہوں اور ہٹ کر کسی انسان کو جگہ دی ہے جو آپ کو دوں؟ آپ کے ساتھ جو بزرگ شخص تھے انہوں نے کہا اے نبی کیا یہی راستہ اور یہی جگہ اللہ کی بتائی ہوئی ہے؟ اللہ نے یہیں آنے کا کہا تھا۔ آپ نے ہاں یہیں۔ انہوں نے کہا پھر نہ تو آپ جھوٹے ہیں اور نہ تو آپ سے غلط کہا گیا، آپ نے دوبارہ یہی کہا لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ اس بزرگ شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ اللہ نے یہیں آنے کا کہا تھا اور اللہ تعالیٰ تو جھوٹ نہیں بولتے، تو پھر یہ کیوں ابھی تک دریا نہیں پھٹ رہا؟ اسی وقت وہی اتری موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ جو ہے دریا کو یوں آرڈر نہ دیں، آپ حکم نہ دیں، آپ سمندر پر اپنا عصا ماریں، آپ سمندر کی پٹائی کریں، سمندر پہ اپنی لاٹھی ماریں۔
آپ کو خیال آیا اور لکڑی مارتے لگتے ہی سمندر نے راستہ دے دیا، 12 راہیں ظاہر ہو گئیں، ہر فرقہ اپنے راستے کو پہچان گیا اور اپنے راستے پر چل پڑا اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دریا پار کرنے لگے اطمینان کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لے کر پار نکل گئے اور فرعونین کے تعاقب میں سمندر کے اندر آ گئے، اللہ کے حکم سے سمندر کا پانی جیسا تھا ویسا ہو گیا اور سب کو ڈبو دیا۔ جب سب سے آخری بنی اسرائیلی نکلا اور سب سے آخری قبطی سمندر میں داخل ہو گیا، اسی وقت جناب باری تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، سمندر کا پانی ایک سا ہو گیا اور سارے قبطی ایک ایک کر کے ڈبو دیے گئے۔ اس میں بڑی عبرتناک نشانی ہے کہ کس طرح گناہ گار برباد ہوتے ہیں اور نیک کردار کس طرح شاد اور کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان جیسی دولت سے محروم ہیں۔ بے شک آپ کا رب عزیز و رحیم ہے۔ جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اب ہم تو پکڑے گئے، قال کلا، ہرگز ایسا نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ رب میری رہنمائی کرے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی روی میں اضرب بعصا، کہ مارو تم اپنا لاٹھی دریا کو، فانفلق، پھٹ گیا، کل فرق کالطود العظیم، جیسے پہاڑ ہو گیا۔ ازلفنا کا مطلب ہوتا ہے قریب کر لیا، اسی لیے زلفوں کو بھی زلف کہتے ہیں کہ وہ بھی کندھوں کے قریب ہوتی ہے۔ سما کا مطلب ہوتا ہے وہاں پر، سما کا مطلب ہوتا ہے پھر، اور سما کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ سب کو نجات دی، ہم نے دوسروں کو غرق کیا۔ اس میں نشانی ہے اکثر بڑی، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ۔